رحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن رحمان جس نے سکھایا بندے کو قرآن خلق الانسان پیدا کیا اس نے انسان کو علمہ سکھایا اس نے اس کو البیان بات کرنا بھی اس کو بات کرنا بھی کہ کہتے مالک سکھا دیتا ہے پیا سارے ہوئے تذکرے پیچھو قیامت دے تذکرے آسن میں دے علامہ رحمان جس نے سکھلایا بندے کو قرآن پیدا کیا اس نے انسان کو سکھا دیا اس نے اس کو بیان کرنا بھی بات کرنا بھی الشمس والقمر سورج نعمت دو قسم دی ہوندی ہے ایک نعمت روحانی ایک نعمت جسمانی نعمت کتنا قسم ہے دو نعمت روحانی نعمت جسمانی پھر جسمانی دی اگو دو قسم ہیں افاقی انفوسی پھر افاقی دیا تین قسم ہیں الوی سفلی جوئی بلند بالکل چھوڑ درم آخر تے وات فضا علی اتھے بھی مشرقین دا ایک نظریہ ہا نا کہ ساڑے پیر برکت دہندہ ہے نا انہاں دے شرکیہ نظریات جو ایک نظریہ اے ہا کہ ساڑے پیر برکت دہندہ ہے تو ہن دوبارہ نفی شرک برکتی دا مسئلہ پھر شروع ہوندہ پہ اس صورت کو لو تھوڑا جی رابط نال ملیں دے تو ملا لو سورت قمر میں فرمایا ہر چیز کے پیدا سورت القمر میں فرمایا ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں اب اس سورت رحمان میں فرمایا برکت دینے والے بھی ہم ہیں برکت دینے والے بھی ہم خلاصہ سورت اس سورت کے کل 3 رکوع ہے پہلے رکوع میں 9 نعمتیں آئیں گی دوسرے رکوع میں تخویفات کا ذکر آئے گا تیسرے رکوع میں ماننے والوں کا ذکر ہوگا تخویفات
تیسرے میں ماننے والوں کا ذکر، تیسرے میں ماننے والوں کا ذکر، آخر میں دعوی صورت ہوگا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ تو مانا آ جاسی نا، اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں جو بڑے مہربانی ہے تھی رحم کرنے والا ہے۔ اس دی میں وجوہات تو کو نظر پہ باب اسے کہتے متعلق کرنے نستعین و جار مجرور، تاکہ فرق ہو جاوے کہ عالم اور عام سکولی دے مابین۔ اے فرمان دے ہیں ساڑھے استاد یونس نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے سکھایا بندے کو قرآن، یہ نعمت روحانی ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، نعمت جسمانی انفسی ہے۔ علمہ البیان، سکھایا اس نے اس کو بات کرنا۔ الشمس والقمر، افاق علوی ہے، اور نعمت دو قسمہ بیان کی تھی بات افاقی دیا تین، فرمایا سورج والقمر، چاند بے حسبان ہے، بے حسبان ساتھ اپنے حساب میں ہے، والنجم و ستارے، یا نجم بمانا ستارہ نہیں، بے تنہ درخت، نجم بمانا بے تنہ درخت، والشجر و درخت، یسجدون مشغول ہیں سجدوں میں، جیرے تنے درخت بے تنے درخت سجدہ چ مشغول ہیں، لیکن ہر ایک اپنی شان دے مطابق، ہر ایک دا سجدہ اپنی حالت دے مطابق ہے۔ انج سجدہ نہیں جی میں اسا سجدہ کرنے ہیں، سادہ سجدہ زمین دے ہوتے پیشانی رکھنا ہے، انتہا درجے دی عاجزی تے ذلت ہے پئی ہے، اور ہر چیز دا سجدہ ان دی اپنی حیات دے مطابق جیری جیری اللہ انہوں دی حالت بڑھائی ہے۔ والسماء، اور اسمان، رفعہا، بلند کیا اس نے اس کو، ووضع المیزان، رکھ دیا کس کو، میزان کو، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ نہ سرکشی کریں فی المیزان، نہیں وہ سرکشی کریں گے میزان میں، نام اللہ تطغوا فی المیزان، ووضع المیزان، اتنے سارے مفسرین آدھن مراد ترازو، اتنے مراد کے رکھ دیا اس نے میزان کو، ترازوں کو، تے حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے اس تو مراد عقل سلیم ہے، اللہ انسان دے اندر ترازو عقل سلیم اللہ رکھ دیتے، اے انسان تاکہ عقل دیتے حق تے باطل کو کے کرے پہچانے۔ حسین علی الوانی رحمۃ اللہ فرمانے واقیم الوزن، اور قائم رکھیں وزن کو بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسر المیزان، اور نہ کمی کریں وہ میزان کو، یعنی دینے کے وقت میں بھی، والارضا، اور زمین وضع، اور رکھ دیا اس کو للانام، مخلوق کے فائدے کے لیے، فیا، اس میں فاقیات میوے ہیں، والنخل، کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، ہوشوں والی پردوں میں، والحب، دانا، ذل اصف، صاحب بھوسے والا، والریحان، اور خوشبوئیں ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے لوگو دسو تو صحیح تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، دلیل تو ہی دیکھ لیا، وال پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال کالفخار، بجنے والی، کالفخار، مثل ٹھیکری کے، وہ پیدا کیا مٹی سے مثل ٹھیکری کے، مٹی نیٹے ہونے جیسے مٹی پئی ہوئے وہ ٹھیکری پاڑ میں ادھر تے کڑا کر کٹک کٹک کٹک، عام لوگ اگے جیرے ہوندے ہیں دیہات چ بارش ہویا تے جھکی جگہ تے کھڑیا ہوا تو زمین پی ونجیا تے بعد مٹی تھوڑی تھوڑی اتو تے اوپر پویا، ٹھیکری نما اتنے زور دیوا تے کٹک 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 کٹک، عام طور مال چراون والے لوگ ایویں کریں دے ہیں۔
فرمایا کہ پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے، کل فخار مثل ٹھیکری کے، وخلق الجان اور پیدا کیا اس نے جن کو من مارجن شعلے والے، من نارن آگ سے، شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بتاؤ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ دونوں کون مراد ہیں؟ انسان اور جن۔ ربوں کو رب المشرقین جو رب ہے مشرقین کا، و رب المغربین اور رب ہے مغربین کا۔ یہ لفظ یاد رکھا انشاءاللہ و تو سمجھے سا رب اتا مشرقین دوجہ جگہ تے مشارق ہے، دوجہ جگہ تے مشرق، ترائے چیزاں ہے، ترائے لفظ آدن، رب المشرق، رب المشرقین، رب المشارق، رب المغرب، رب المغربین، رب المغارب۔ انشاءاللہ آگے وائن کے تو گوڑا سارے سمیے یلتقیان جو زیرن اچھا چلے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین چلنا دونوں دریاؤں کا، یلتقیان جو دونوں زیرن ملے ہوئے ہیں، لیکن بینہما ان دونوں کے ماں بین برزخ پردہ ہے، لا یبغیان نہیں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاتے پھرو گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ نکلتے ان دونوں سے لؤلؤ والمرجان موتی اور جواہر۔ فبأي آلاء یہ دونوں دریاواں جو تا نہیں نکل دے، نمکین ہی جو نکل دے، لیکن اندر روٹی شوٹی اور پیچھے زمین اسمان جیسا جانور پھیلا دیتے، اسمان ہی تک کوئی نہیں زمین ہی، لیکن نال مطابقتی وجہ تو دوجہ بھی ذکر کیتا ہوئے اندر آنے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کس کی تم اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ اسی کے لیے کشتیاں اونچی فی البحر سمندر میں، کل اعلام مثل پہاڑ کے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیہا ہر چیز جو کچھ بھی ہے اس زمین کے اوپر فان ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ دلیل توحید عقلی ہے۔ کل من علیہا فان ہر چیز جو کچھ زمین پر ہے فان ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى اور باقی رہے گا وجہ رب کا صرف تیرے رب کی ذات، ذو الجلال جو صاحب برتر ہے، عزت والی ہے، والاکرام عظمت والی ہے۔ یبقى وجہ رب کا توحید فی واجب الوجود مسئلہ چلتا ہے وحدت الوجود کے مسئلے میں۔ یہ آیت ہے وحدت الوجود اللہ کا وجود حقیقی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا وجود حقیقی نہیں ہے۔ باقی سب ممکن الوجود فانی اور حادث ہے، لیکن جو اللہ کا وجود ہے وہ حقیقی ہے، ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باقی
اللہ کے علاوہ کسی کا بھی وجود حقیقی نہیں ہے، سب فانی ہے، حادث ہے، ختم ہو جانے والے ہیں۔ یہ 2 منٹ پہلے بنا کھڑی کرو قطرہ۔ فانی ہے، حادث ہے، باقی سب مثل سائے کے ہیں اللہ کے وجود کے مقابلے میں۔ سایہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں، سایہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، باقی وجود بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ فانی ہیں، حادث ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں۔ یہ نظریہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند ہیں، ان کا یہی نظریہ ہے اور اسی کے قائل ہیں۔ کوئی قائل ہونا ضروری نہیں، لیکن عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بعض صوفی قسم کے لوگ ہر چیز کے وجود میں اللہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا وجود ہی اللہ ہے، کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر دال ہے، دلالت کر رہی ہے، لہذا ہر چیز میں اللہ ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے اور کفریہ ہے۔ اس میں ابن العربی کی کتب بھری پڑی ہے اس قسم کے کفریہ نظریات سے۔ یہ باقی سب کچھ اگر ہر چیز میں اللہ نظر آئے کہ ہر چیز میں اللہ ہے تو پھر یہ چیزیں تو فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، حادث مٹ جائیں گی، پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی حادث ہے اور فانی ہے، حالانکہ اللہ حادث نہیں، اللہ حدث سے بھی پاک ہے، فنا ہونے سے بھی پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ کا وجود حقیقی ہے، باقی ہر چیز فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے انسان و جن۔ یسألہ، مانگتے ہیں اس اللہ سے، من فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں۔ یہ بھی دلیل توحید عقلی ہے اور اس کا تعلق ذوالجلال کے متعلق ہے۔ اپنی اپنی حاجتیں، یسألہ، اپنی اپنی حاجتیں اس اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ضرورتیں، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے۔ جب ہر چیز زمین و آسمان کی اللہ سے ہی سوال کرتی ہے اپنی حاجت اور ضرورت کی، جب ضرورتیں پوری کرنے والا وہی تو پکار کے لائق بھی وہی ہے اور برکت دہندہ بھی وہی ہے، اسی کے نام میں برکت ہے اور کسی کے نام میں برکات نہیں۔ کل یوم ہو فی شان، ہر دن ہر وقت وہ فی شان، دہندہ رہندہ ہے، ہر وقت وہ اس کام میں ہی لگا رہتا ہے، عوام کا خیال رکھتا ہے، عوام کو دیتا رہتا ہی ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، جب ہر وقت وہی دینے والا ہے اور ہر چیز کے خزانے بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جب دینے والا وہی تو لوگوں پکار کے لائق بھی وہی اور برکت دہندہ بھی وہی، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کون کون سی تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں کی تکذیب کرو گے،
کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے اے دو بھاری چیزیں، اے دو بھاری کون کون سے ہیں؟ جن اور انسان، کیونکہ ہر چیز سے ان کی وقت زیادہ ہے۔ اے دو بھاری چیزیں ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ یہ تو ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں، تو کیا اللہ مشغول ہے کسی کام دے بھی جیری فراغت نہیں ملتی؟ حالانکہ اللہ رب العزت ہر ٹائم ہی فارغ ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے، یہ کنایہ ہے قصد اور توجہ تام سے، حقیقی معنی اس میں مراد نہیں۔ جس طرح کوئی استاد ویسے بطور تفہیم سمجھاون دے، استاد دے بیٹھا ہی فارغ ہوتا، اچھا میں ہنے فارغ تھی نا تیرا علاج کردا، یہ ایک بطور قصد اور توجہ دے، اچھا بات ہے انسانوں تساں جڑا اپنا کام کر دے پے میں تھوڑا میچا لے لینا۔ سنفرغ ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں لکم تمہارے لیے ایھا الثقلان، اے بھاری چیز، اے دو بھاریو جن اور انسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم کس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس، اے انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان تنفذوا، نس جاؤ تم، بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات، آسمانوں کے کناروں سے، والارض، اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، بھاگ نکلو، نکل جاؤ تم، لا تنفذون، نہیں تم نکل سکتے، الا بسلطان، مگر زور آور، ساتھ زور کے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنہ دی جماعت اور انسانہ دی جماعت، اگر تواڈے چ طاقت ہے تو زمین اسمان دے کنارہ تو کسوں نکل ونجو ساڈے کولوں، لیکن جتنا بھی زور لاؤ تم نکل نہیں سکتے۔ تو پھر جب نکل نہیں سکتے تو کیوں اللہ دیاں نعمتاں دیاں شکریہ کریں دے ہو؟ اللہ دے احسان منو، اللہ نال کسی کو شریک نہ کرو، و زمین اسمان وچ حکومت اسی دی ہے، تو سلطنت اسی دی ہے، تو عبادت دے لائق بھی اللہ اور کوئی نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ربكما تكذبان، یرسل علیکما شواظ من نار، تخویف اخروی ہے، اے عجز عند العقاب، سزا دینے سے، یرسل علیکما، بھیجا جائے گا تم دونوں پر، شواظ، شعلے، من نار، آگ سے، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، پس بدلہ نہیں لے سکتے تم دونوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء، جب زمانہ حساب، جب پھٹ جائے گا آسمان، یہ تغیر ذاتی، جب پھٹ جائے گا آسمان، فکانت، ہو جائے گا وہ آسمان، وردتن، گلابی، کدہان، مثل سرخ چمڑے کے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور گلابی ہو جائے گا مثل سرخ چمڑے کے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی دونوں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیومئذ، یہ کیفیت عذاب ہے، فیومئذ، پس اس دن، لا یسأل عن ذنبہ، نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں، انسان سے، ولا جان، اور نہ جنوں سے، نہیں سوال کیا جائے گا عن ذنبہ۔ سوال پیدا ہو دے کہ دوجی آیت مبارک اللہ فرما دے ایسا پوچھ سو تواڈے کولو کہ کر کے آئے وے، دوجی آیت آدھی تو دی قیامت انسان اور جنہ کولو پوچھا ویسی، لیکن ایک آدھے لا یسألو، نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ، گناہ کے بارے میں، کس سے، انسن ولا جان،
انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو دوسری آیت مبارکہ کہتی ہے پوچھا جائے گا، کیونکہ قیامت برپا ہی تا ہونے تک انہاں کول پوچھڑے تو کر دے کے رہے ہیں نامہ اعمال دھوڑن، تو یعنی معلوم کرنے کی خاطر نہ ہوگا بلکہ توبیخاً اور الزاماً ہوگا۔ پوچھنا دو قسم دا ہوندا ہے، ایک پوچھنا تاکہ او پوچھ دے جس کو علم نہیں ہوندا، تاکہ میں کو اس چیز دا علم ہو ونجے، اور ایک او شخص ہوندا ہے اس کو پوچھ دے الزاماً تے توبیخاً اے تکیتا کی میں دسا تا صحیح نہ میں کو، حالانکہ پتہ تو ہوندا ہے۔ ایک پوچھنا ہے کہ یار اس گل دا میں کو علم کوئی نہیں، ذرا دسا اے کیا حقیقت ہے اس گل دی، اے اپنے سمجھن واسطے پوچھدا پیے، اور ایک ہے کہ اس کو پوچھنا ہوندے توبیخاً اور الزاماً تو دسائے کیتا کہ ہی، حالانکہ کو پتہ ہوندے کہ سب کچھ کیتی کھڑے، تو اے جڑا پوچھنا ہے اے معلوم کرن دی خاطر نہ ہو سی، توبیخاً اور الزاماً انہاں کول ہو سی، توبیخاً اور الزاماً ان سے پوچھ ہوگا۔ یا دوسرا ہے کہ نرمی نال پوچھنا، شفقت نال، ایک کہ سختی نال پوچھنا، جس طرح اللہ دیاں دو صفتاں ہیں جمال اور جلال۔ جمال محبت پیار دا پوچھنا انساناں کولو اور جناں کولو انہاں دے گناہاں دے بارے شفقت تے محبت نال نہ پوچھا ویسی، بلکہ انہاں کولو پوچھ ہونی انتہا سختی دے نال، یہ ہے، ورنہ مطلق نفی نہیں، ورنہ تضاد لازم آ جاسی۔ سمجھ آ گئی نے گل دی؟ شفقت تے محبت دا پوچھنا نہ اسی سختی نال جلال علی صفت نال پوچھا ویسی، یا وت اے اسی معلوم کرن دی خاطر نہ پوچھا ویسی، اس دی نفی ہے کہ پتہ کو نہیں اس گلوں نہ پوچھا ویسی، معلوم کرن دی خاطر نہ پوچھا ویسی، بلکہ توبیخاً جے کو ساڑی زبان ہے ڈانٹ کتن دی ڈانٹن دی خاطر اور الزاماً پوچھا ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون، پہچانا جائے گا مجرموں کو، بسیماہم، ان کی علامات سے، ان کی علامات سے کیا ہوگی مجرموں کی؟ ان کی آنکھیں زرد نیلی پیلی ہو جائیں گی اور چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سخت سیاہ، جس طرح توے دا پچھلا پاسا ہوتا ہے، کالے دھوں سیاہ چہرے ہو سن، اے مجرمان دی علامت ہونی دی قیامت دے، اور جڑے موعد لوگ ہو سن انہاں دے چہرے چمک دے ہو سن جویں چودھویں دا چن چمکدا ہے، خوبصورت اعضاء ہونے چمکڑے ہن پہ۔ یعرف المجرمون، پہچانا جائے گا مجرموں کو، بسیماہم، ان کی علامات کے ساتھ، فیوخذ بالنواسی، پکڑا جائے گا ساتھ پیشانی کے، والاقدام، اور قدموں کے، ان مجرموں کو پیشانی سے اور قدمہ تو نپ کے پکڑ کے جہنم میں مار دیتا ویسی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھئی یہ نعمت عجیب ہے نا، یہ نعمت بن دی ہے، مجرم دے علامتہ دے سیندیاں پہن پہ نپ کے جہنم میں انہاں کو مار دیتا ویسی، تے اللہ دیاں کیرے نعمتہ کو جھٹ رہے سو، یہ نعمت بن دی ہے۔ جہنم میں جوڑنا ایک کیری نعمت ہے، آگے جوڑنا یاد رکھو اللہ دا دسا دیونا انہاں چیزاں دا، اے اللہ دی نعمت ہے، ورنہ اے نعمت نہیں دو مجرم دا چہرہ سیاہ ہوئے تھے، اے نعمت ہے، یا اس دے پیشانی کولو سیر کولو پکڑ کے تے ٹنگا کول پکڑ کے جہنم میں مار دیونا، اے کیری نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے نعمت نہیں، اللہ رب العزت دا اے حالات مجرمین دا دسا دیونا نعمت ہے پیا، اے اللہ دی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اوہ اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں سے اختلاف کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ ہَذِهِ جہنم التی، تذلیل مجرمین، یہ جہنم التی جو، یکذب بہا المجرمون، جھٹلاتے تھے اس کے ساتھ مجرم لوگ، یہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یطوفون بینہا،
وہ چکر کاٹیں گے جہنم کے مابین و بین حمیم آن، اور گرم سخت پانی کے مابین۔ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یاد رکھو اندہ سوال ہی ہوئے اور جواب ہی ہوئے جرے صاحب کا گزر چکے کہ انہا حالاتاں دے آمن تو پہلے اللہ دا دس دیونا ہے نعمت ہے، تاکہ ایسے کام ہی نہ کرو جرے نال تواڈے اے معاملہ پہنچے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، بشارت ہے اس شخص کے لیے خاف مقام ربی جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں، جنتان دو باغ ہیں، سلسبیل دا تسنیم دا، یہ دو باغ ہیں اس کے لیے، اور بعض دن یہ تکرار کے لیے ہے، کئی باغ ہیں اس کے لیے، کئی باغ ہیں اس شخص کے لیے جو بندہ ہر وقت اللہ دے خوف تو ڈردا رہندے، اللہ دیا نافرمانی تو بچدا رہندے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی تم دونوں کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذوات افنان، جو صاحب شاخوں کے، ذواتا جو دونوں ہیں صاحب افنان شاخوں کے، اور گھنے گھنے سائے ہونے، دونوں بڑے شاخاں لین، گھنے گھنے سایاں لین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی دونوں کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا، ان دونوں میں، عینان، دونوں میں عینان چشمے ہیں، تجریان جو دور تک چل رہی ہیں۔ او پیچھے میں مغالطہ ہو گیا، مقام ربی ہی جنتان، دو جنات دو باغ ہیں، لیکن میں میرے خیال ہے چشمے آکے چشمے اے ہن۔ فیہما، ان دونوں میں عینان چشمے ہیں، تجریان جو چل رہے ہیں دونوں دور تک، ایک چشمے دا نا تسنیم ہے اور دوسرے دا سلسبیل، دور تک چل رہے ہیں، چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا، ان دونوں میں، مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ، ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہیں، زوجان، کئی قسم کے رنگ ذائقے والے جوڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متقین، ٹیکے لگائے ہوں گے، علی فروشن، علی بستروں کے اوپر ٹیکے لگائے ہوں گے، تکیوں کے اوپر، بطائنہا، جن کا استر، من استبرقن، ریشم کا ہوگا، وجن الجنتین دان، دو باغ ہوں گے چنے ہوئے، دان جو جھکے ہوئے ہوں گے، کھڑے بیٹھے ہر حالت میں بغیر مشقت کے کھا لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی دونوں کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتھے جرے بسترے بھی تلے ہونے نا، بتائیں نا، وہ بسترے کو آدھیں جس کو اسا اپنی زبان چاہتے ہیں تلئی، تلے جرے گھات کے سمدے ہیں، جری تلئی بھی ہونی ہے تو وہ بھی اعلیٰ ریشم دی ہونی ہے، وہ بھی اعلیٰ، اتھے تا طالبہ دی معاشرہ جری تلئی ہوندی ہے تو عموماً لاگے جسم تے پائے ویندر پیچھو کانٹتے، بارش ہوئے تے دھوپ تے ساٹھ گتے، روڑے جی میں وٹے گھتے پہ ہوں، کپا ہی نہیں بڑی پئی ہوندی، کئی کہ ہوندے نے شودے اپنے زیادہ خیال رکھانا لے بسترے دا، لیکن اتھے جری تلئی ہونی ہے تلے، اندہ جرا استر ہونے، جے کو اسا اپنی زبان چاہتے ہیں چاڑ، اس دا جرا وچو تا جری بھری بھری سونی ہونی ہے نا، اس دا چاڑ ہی جرا ہونے تا اعلیٰ قسم دا جرا ہے ریشم دا ہونا ہے۔ تو وہ بسترے گرنے ہیں نا کہ اے بسترے ٹھیک ہیں دنیا والے، ہاں وہ بسترے انشاءاللہ اللہ دے سی، ہاں۔
فابئی انہاں کو ہالے بھکاونا نہیں، پتہ نہیں ہو سکتے دیر لگ ونے. فابئی آلاء ربکما تکذبان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن، کیونکہ دیر دا مطلب ہے بھی اتھائی تا نہیں بآخر ایک کراس پول کراس کرنے نا، پول موت آلے تے جیرے آدھر موت آونی بھی کوئی نہیں، اندروں حبس ہو ویندی ہے، روک ویندی ہے، روح نکل دی نہیں، تو انہاں شودا تکو تے وڑنا نہیں، انہاں دے تھیں ٹھیک ہیں سنبھال کے رکھے انہاں. فیہن، پس ان کے لیے قاصرۃ الطرف، ہاں فیہن یہ بیان حسن سیرت، ان کی فیہن ان میں قاصرۃ الطرف بند کرنے والی ہوں گی آنکھوں کو بند کرنے والی ہوں گی. لم یطمثہن، نہیں مس کیا ہوگا انہیں، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. ہاں حوراں بھی حسن ہیں، حسن سیرت بھی حسن، حسن صورت بھی حسن، کردار دے اعتبار نال بہت چنگیاں حسن تے شکل دے اعتبار نال بھی بہت سونیاں حسن. وہ بند کرنے والی ہوں گی آنکھوں کو. کیا مطلب آنکھوں کو بند کریں؟ یعنی اتنی خوبصورت حسن کہ دوجی طرف مرد دا دل ہی نہ کرے سی اکھ چاہ کے ویکھن دا، اپنے اوتے نظر کو اتنا بند کرا دے والا لیا حسن. آخر لم یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ان کو، نہیں مس کیا انہیں، انسن کسی انسان نے ان سے پہلے، ولا جان اور نہ جن نے. اس تو معلوم ہوتا ہے کہ جن بھی جنت جا سن، اس آیت تو معلوم ہوتا ہے کہ جن بھی جنت جا سن. ہاں لیکن یہ میں کام نہ کرے سن جی اتھا کریں دا اتھا ہی عموماً جن عورتوں کو زیادہ پکڑ مرے دیا ایک کام اتھا نہ جننی ویسے نہیں جو جی شرارتیں تے نہ یہ جو شرارتی جین لو سے وہ ویسے جرے بندے دے پوتر ہو سن، جرے موائد ہو سن. جن بھی تے انسان دی طرح ہیں نا، انہاں دی میں قوم ایویں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہر قسم دے انہاں دے ایویں ہیں پائے جویں اتھے جماعتاں تے فرقے ہیں پائے، انہاں دے اندر بھی اسی طرح ہیں. تا یہ آیت دستی پئی بھی جن نہیں ویسن. بند کرنے والی ہوں گی آنکھوں کو، نہیں مس کیا ہوگا. خاوند دی آنکھ اپنے ہوتے کے کرن والی حسن، بند کرن والے حسن. اسی تو تا مسئلہ کٹیا نا فقہا کہ سارے امام برابر ہوون تا او جماعت کرواوے جرے گھر والے کے ہوئے خوبصورت. گل سمجھ آ گئی نے؟ ہاں کیونکہ جے خوبصورت جے دی گھر والی زیادتی ہوئے وہ پرہیزگار تے متقی ذرا زیادہ ہوتے. اتو اٹھن غیر مقلد ہاں اے ویک ٹھرکی آ گئے نا کہ رنہ دے آ کے اے آ کے رنہ دے پچھو نہیں پہ چھوڑے دیا ہے. گھبراون دی کہری لوڑ بے جیری سوڑی تو تسا تانگی وے چھوڑ دے اس کہ حنفی کو دے دی بھائی. یہ ایک مسئلے دی گل ہے. ہوں فقہ دے جتنے بھی مسائل ہیں پر کوئی لازمی تو نہیں بھی وہ مسائل ہوں پیش آندے پین. اگر اس طرح دی نوبت آئی جاوے تو مسئلہ دا حل کہہ رہا ہے. گل سمجھ آ گئی نے؟ وہ باپ پڑھا اس نے نا امامت اللہ کہ کوئی نہیں نے پڑھا. ہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اجر تے یہ تسا شیطان لا کھڑے دے میں کو کنے ہلا نہیں دیندا. کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، کَأَنَّهُنَّ یاقوت والمرجان، کَأَنَّهُنَّ گویا کہ وہ حوریں، کَأَنَّهُنَّ گویا کہ وہ ہو رہے. اے بیان حسن صورت دا، ہوراں دے حسن صورت دا کہ بیان اگے پیچھے آئی فیہن، اے بیان حسن سیرت دا. انہاں دی سیرت اتنی اچھی ہے
یہ ہے گو حسن صورت دا کأنہن گویا کہ وہ یاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان ہے۔ صفائی میں یاقوت دی مثال ہے کہ انہاں دے چہرے صاف اتنے ہیں وجود جویں یاقوت ہوندے، تے سفیدی دے وچ مرجان نال تشبیہ دتی گئی ہے۔ از تفسیر مدارک مرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہاں اللہ پاک دنیا تے بھی ایو جے صاف ستھرے دے وے بندے زندگی دا، یہ جے گندے نہ ہوئیں جے ساری زندگی ترکائی رکھے۔ ہاں اللہ کو دعا منگی اللہ پاک زندگی دا ساتھی دے وے تا نیک صورت سیرت دے وے، نیک سیرت ہوئے تھوڑی صورت ہی کمی ہوئے کوئی حرج نہیں، سیرت نیک ہوئے۔ ہاں اللہ کو دعا میں گندے جڑے بگاڑ اپنی بھی عزت خراب تے دوجیاں دی عزت بھی خراب، دنیا تے بھی ذلیل تے آخرت تے ذلیل۔ سب تو وڈا دشمن انسان دا نفس ہے، نفس انسان دا سب تو وڈا دشمن ہے جیڑا انسان دے بربادی دا سبب بندا ہے۔ بندہ انسان اپنے نفس تے قابو آ ونجے تے اس دی سر دے تے اللہ پاک عزت ہی دے دے انسان کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سارے انعام جو انعام تے چنگی سمجھ آئیے، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، استاد دے بارے کہندے بھی سبق پڑھیندا پیا تے اس آکھے بھی صفائی نصف ایمان ہے تے شادی بھی نصف ایمان ہے۔ وہ شاگرد جڑا بیٹھا اس کتاب ٹھپی چاہیے کر کے بان چکی تو استاد جی آکھے بس میرے ہاتھ کھڑے نہ کیوں اگر تساں کے صفائی بھی نصف ایمان ہے تو میری صفائی بھی کونی آکھے دیکھو میری حالت کی ہے تے دوجا ادھا ایمان باقی تساں بگاڑ چھوڑے بھی شادی بندے دا ادھا ایمان ہے تو اوہی اللہ الحمدللہ میری کونی میں تا بے ایمان ہی ودا صفائی تے یہ کون اے جے مواد صاف ستھرا ہوندے، کپڑے پرانے بھی کیوں نہ ہوئے خیر صلاح، کپڑے پرانے بھی کیوں نہ ہوئے خیر صلاح کوئی حرج نہیں، لیکن پاک ہوئے اسی کوئی عیب نہیں تو بھئی فلانا پرانے کپڑے پاتی بیٹھے کوئی حرج ہی تو سب مسئلے پڑھے ہو سن بھی جتنا ضرورت ہوئے دھو کے بندہ یہ کپڑے بھی پاوے چاہ۔ ہاں استاد محترم حوریں تو نور کی ہوں گے اور انسان تو بشر ہوں گے، تو کیا نور حور مروے سی نہیں مردے تو کیا نوریوں کو بشریت میں دلچسپی کیسے ہوگی؟ بچہ یہ وجہ انشاءاللہ تو خیر پہنچ ویسے بات دیکھیں رہے ہیں تیرے صفات بھی نورانیت پیدا ہو ویسے نا، صفات وجہ حسن بشری وگوان دے پہن ہم عمر حسن ہم برابر حسن، تو ٹینشن اس گلو نہ اپنے آپ کو کمزور کر میں بشری پتر سلوک بڑھ سی کہ نہ بڑھ سی بڑھ ویسی انشاءاللہ اتھو نہیں ویدہ کہ نہیں۔ حال جزاء الاحسان، بدلہ احسان کا الا الاحسان، نہیں ہے بدلہ احسان کا اعلیٰ درجے کی نیکی کا الا الاحسان، مگر اعلیٰ درجے کی مہربانی ہے۔ اعلیٰ درجے دا احسان بھی کہ اسی اعلیٰ درجہ ہی اسی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کے تم منکر بنو گے۔ وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں کے علاوہ جنتان، اور بھی کیا ہوں گے باغ۔ فَبِأَيِّ، یہ تثنیہ تکرار کے لیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی دونوں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَمَتان، یہ جو باغ ہوں گے بڑے گہرے سبز رنگ کے، سخت سیاہ رنگ کے، جب درخت سبز گھیرا سخت رنگ دا ہوئے کیا ہوگا درخت جداں ٹھیک ہے جتنا پائے سبز رنگ دا گھیرا ہوئے نا او ویلے درخت دا مزہ ہی ہور ہوندے، سخت سیاہ رنگ کے
گہرے رنگ کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا، ان دونوں میں عینان چشمے ہوں گے، نزاختان، جو پھوارا مارنے والے ہوں گے، جوش سے نکلنے والے ہوں گے، جوش مارنے والے دو چشمے بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ونجو جاتے سیٹ کارا جی میں اگے پیا، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں میں فاکہۃ، میوے ہوں گے، ونخل، اور کھجور ہوگی، ورمان، پر کر یار سر درد پائے ویندے، ورمان، اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ، ان میں خیرات حسان، خوبصورت والی عورتیں ہوں گی، ان میں عورتیں ہوں گی خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی دونوں کن کن نعمتوں کو، انتقال پہلے ٹھیک چلتا پتہ نہیں وقت وقت ہوئے، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، اتنا جتنا پیا بات ٹھیک پہلے چلتا پیا، چپ کر کے بات اٹھی پوندے ہوئے باتوں کو کھڑاوا لگ ویندرا۔ گورے رنگ والی مقصوریں ہوں گی، مقصورات، بند ہوں گی، فی الخیام، خیموں میں۔ خیموں میں بند ہوگی، یہ خیمہ موتیوں کا ہوگا، جس میں یہ حوریں بند ہوں گی نا، یہ خیمہ موتیوں کا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں مس کیا ہوگا انہیں کسی انسان نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر، ٹیک لگانے والے ہوں گے، علی رفرف خضر وابکری حسان، سبز تکیوں کے اوپر جو نقش و نگار والے ہوں گے عمدہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، برکت والا ہے نام تیرے رب کا، ذی الجلال والاکرام، جو عظمت والا بڑی شان والا ہے۔ یہ دعویٰ ہے سورت کا اصل، مشرکین دا نظریہ دی تردید کی تھی کہ شرکیے دی جیرے آدین کہ ساڑے معبوداں دے نا دے وچ کہ ہیں برکات، اللہ فرمائے نہیں برکت دہندہ صرف اللہ ہے، برکت بھی اللہ دے نا چے۔ تبارک اسم ربک، برکت والا ہے نام تیرے رب کا، ذی الجلال والاکرام، جو بڑی شان والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ بعض لوگاں یہ تبارک اسم و اسم جو ہے نا، لفظ اسم کو زید منے، لیکن لفظ اسم زید نہیں اس گل وچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی
لیسا نہیں ہے لوقعتہا اس کے واقع ہونے میں کاذبۃ کوئی جھوٹ۔ سورۃ الواقعہ کا ما قبل کے ساتھ ربط لکھ لو تھوڑا سا۔ سورۃ رحمان میں فرمایا کہ بے کڈا نہیں آندا جری آواز پتلی نہیں تھی وے تھوڑا دھمک سیری چ نہ لگے۔ سورۃ رحمان میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی برکت والا نام اللہ تعالی کا ہے اور وہی برکات دہندہ ہے۔ اب سورۃ واقعہ میں دوبارہ ارشاد فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، آیت نمبر 74، یہ دعویٰ ہے سورۃ کا۔ فسبح بسم ربک العظیم، جرا اتلا کھڑے نا اتوان وہ کو انتے کرو آواز والے کو ٹھہر کرو۔ یعنی اس صفت میں اللہ تعالی کو شریکوں سے پاک سمجھو، شریکوں سے پاک سمجھو۔ یہ پیارا وے اور تھوڑا وڈے والے ہم کو تھوڑا کھول۔ اس صفت میں اللہ تعالی کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ خلاصہ سورت ابتدا میں تینوں جماعتوں کا اجمالی ذکر ہے۔ نمبر 1 اصحاب المیمنہ، نمبر 2 اصحاب المشأمہ، نمبر 3 السابقون، السابقون۔ پھر ان جماعتوں کے احوال کا تفصیلی بیان ہوگا
بطریق لوف نشر غیر مرتب. پہلے رسا چکا ہوں کہ لوف نشر مرتب، لوف نشر غیر مرتب. لوف نشر مرتب ترتیب کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور لوف نشر غیر مرتب جس میں ترتیب موجود نہ ہو 1 5 7 3 9 2، اور آخر میں تینوں کے احوال کا اجمالی اعادہ ہوگا. اجمالی اعادہ ہوگا. درمیان میں توحید کے 4 عقلی دلائل کا بیان ہوگا. اس کے بعد عظمت قرآن کا بیان ہوگا اور تصدیق بالقرآن کی ترغیب. اور اس کے بعد زجر دو بار دعوی صورت کا ذکر، 2 بار دعوی صورت کا ذکر، 1 بار درمیان میں اور 1 بار آخر میں. آ جاؤ چل دے آؤ، بس اتنا کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ، تخفیف، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، لیسا لوقعتها کاذبہ، تاکید، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کاذبہ، کوئی جھوٹ. یہ کیا ہے؟ کیا مددی؟ خافضۃ، نیچا کرنے والی ہوگی بے دینوں کو. رافعۃ، اونچا کرنے والی ہوگی دین والوں کو. اس دن بے دین نیچے ہوں گے، ذلیل تے خوار ہوسن تے دینداراں دے سر بلند ہوسن. اذا رجت الارض رجا، جب حرکت کرے گی زمین، رجا حرکت کرنا، جب لرزائے گی زمین حرکت کر کے. وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ ہونا. اللہ، زمین لرز سی حرکت کرے سی، لرز کے ریزہ ریزہ ہوئے سی ہر چیز. پہاڑ بھی ریزہ ریزہ تھی ویسن بہتی ہوئی ریت کی طرح. فکانت ہباء منبثا، ہو جائے گی ہباء منبثا، غبار پراگندہ اڑتے ہوئے. غبار بڑھوے سی جی میں ہوا چو اندھاری آوے جکھڑ آوے تو ساری مٹی چاہی پھرتی ہوتی، انج ہوئے سی ہر چیز. وَكُنْتُمْ، اور ہوں گے تم،
ازواجن ثلاثا، ٹولیاں تین، فاصحاب المیمنہ، یہ عوام المومنین، ساتھی مومن، ساتھی دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کتنے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم لوگوں کی، پہلے ہی عوام مومنین دا تذکرہ دائیں ہاتھ والے، کتنے اچھے ہیں دائیں ہاتھ، ایک رغبت دلاون واسطے، کتنے اچھے ہیں، کیا معلوم تو کو کیا چیز ہے، جی صرف اگلے کو رغبت پتہ ہے جی چیز میں کھینا یا کہہ رہی ہو جی چھوٹے بال ہوئے نا تو شاید کہ نا تو میں کو نہیں چکھائی، میں تے کو نہ چکھے سا جی چیز لے کے آئے، میں شاید کی دیو تو وکھات تے نہیں میں ان تے کو وکھاونی نہیں تاکہ اور لرچاوے ویچ شوق دیوامنا ہو دے، تو آپ کو کیا پتہ تو کیا چیز ہے، دائیں ہاتھ والے کتنے اچھے ہیں، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، یہ قسم دوم دوسری جماعت دا تذکرہ ہے، بائیں ہاتھ والے یعنی کفار، ما اصحاب المشأمہ، کتنے برے ہیں بائیں ہاتھ والے، کیونکہ دائیں ہاتھ والے ہونے جنہاں کو نام اعمال سجی ہاتھ ہی دیتا وجنے، انہاں دیتا خوشیاں خوشیاں ہو سن، وکھیں دے ودے پڑھو دیکھو میرا نام اعمال ہے، تے بائیں ہاتھ والے کافر جنہاں دے سینے چیر کے پیچھو والا نام اعمال پکڑائے ویسا، رو دے پھر دے ودے ہو سن، والسابقون السابقون، یہ قسم سوم ہے، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، انبیاء، اولیاء، صدیقین، کامل متقین، شہداء، یہ سابقون لوگ ہیں، اولئک، یہی لوگ مقربون، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، فی جنت النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، جنت یہ منم نعمت مل وینا ٹھکانہ مل وینا اے بھی نعمت تے سکڑا ٹھکانہ نہیں بلکہ نال نعمتہ دا مل وینا اے کما کامل نعمت مکمل تناؤ میں نعمت، یہ حالت بیان ہونے سابقین کی علی سبیل لف نشر غیر مرتب دے، حالانکہ پہلی جماعت ہے دائیں ہاتھ والے، پھر تذکرہ ہوئے بائیں ہاتھ والے دا، پھر تذکرہ ہوئے سابقون دا، لیکن جیرے والا تعریف ہونے لگے پہلے سب کا سابقون دا شروع ہوگی، اے لف نشر غیر مرتب دے طور دے ہوتے نہیں، سلتم من الاولین، بہت ہوں گے پہلوں سے، پہلی امتوں میں سے بہت ہوں گے، پہلی امتوں میں سے کیوں کہ ان میں کثیر الانبیاء آئے ہیں، زیادہ پہلی امتہ جو حسن سابقون، کیوں زیادہ پہلا جو کیوں کہ پہلے امتہ جو پیغمبر ڈھیر ہیں، ساڑھے کول تا ایک پیغمبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ علماء صلحاء تے اس امت دے شہداء زیادہ ہیں، اس گل وہ پہلے امتہ لے پہلے جو سابقون زیادہ ہوسن تو انبیاء انہاں چ ڈھیر ہیں، سلتم من الاولین، اور بہت زیادہ ہوں گے پہلوں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، کیونکہ بعد میں تو صرف سادو ایک نبی پاک ہے نا، سابقون علی سرر موضونۃ، نعمت دوم علی سرر، اوپر تختوں کے ہوں گے، موضونۃ، جو سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے، سارے تا چار پہیا کیسے نال بنے وان نال، تے کچھ ایجا وان ہی ہوندے جڑا بندہ سامنے نہیں سکدے، جے کو ساڑی زبان جدن کھوتا وان، ایڈا موٹا جیتا کوئی چیز کا شے پاؤ، لیکن او جڑے تختے ہوسن سونے جے تارا نال بنے پے ہوسن، بادشاہ تے گدے لگے پے ہوسن ریشم دیتے، او آلہ او تا جنتی جیری کپا دے بڑے ہوئے ہوسن تے وات استر انہاں دا ریشم دا ہوسی، انہاں دے تا مزے ہی اور ہوسن، موضونۃ، اے تے تھیں چودہ ایک کو بسترا گدے دے کھاٹ سفر 5 منٹ تا پاواں ڈیز دے ہوتے آرام کران دے، موضونۃ، تختے ہوں گے تاروں سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، متقین، ٹیکیں لگانے والے ہوں گے،
علیہا ان تختوں کے اوپر متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. آمنے سامنے ہاں جتنا گل کرن دا چاستے مزہ آمنے سامنے آندے نہیں میں سائڈ تے ہاں گفتگو دا مزہ ہی آمنے سامنے آندے. آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو بیٹھے کریں دے اسے. یطوف علیہم چکر کاٹیں گے ان کے اوپر ولدان بچے مخلدون ہمیشہ بچے رہنے والے. انہیں بچے اتو حسن اور پیچھے بھی گزرا غلمان اتھے ولدان او بچے حسن جنتی جرے ودے حسن جرے خادم حسن نا ایڈے سونے تے صاف ستھرے جرے ہمیشہ اسی حالت قد و قامت چرا سن. او تو ود سی نہیں خدمت واسطے ودے حسن ایک گپا مرے دے بیٹھے حسن تے او آسن بادشاہ سونے دیاں پلیٹاں تے چاندی دیاں تے بادشاہ صفاف شفاف وچ گلاس تے اوے تسلیم لیا سبیل لے آج پلا دے میرے سنگی کو اے چیز لیا آپ پہ جائیں میں شاہ درختی کھڑے ہو سن تا پہ جھکان لگ ویسے دے مزے بیٹھے کریں دے اس جرے بھی بندہ اے چیزاں سن دے تا معلوم ہو دے ساری چیز بندہ دنیا دی کے کرے چھوڑ دے وے تے جرے والا نکل دے بار ہوتے دے دے تو کنو سوڑ لگا پہ ہوتے مشک آوے تا معلوم حال ہے تا یہ کھا گئے پتہ رگو تے کدا مل سی ایوی کہ امتحانی جذبہ بان وے دے نا ایمانی جذبہ تھی وے دے ایو جے چیزاں چھوٹ سن تا واتے چیزاں وانی کے اگو تے کاشے حاصل واصل ہو سن ولدان مخلدون ایویں تا باقی کہے کو کاشے نہیں آدھے کہ جو فتوہ لا دے تو فتوہ لے دو کہا مشرے دی کٹھی کھاونا آکھو کافر ہے کافر اور بھیڑے ہو ظالمو ایک چیز آدھے وے نجائز ہے تا فتوہ لگے تا چھوٹ سی او ایک جری چیز غلط ہے اس تو باچی وڑنا ضروری ہے نا کوئی لازمی تا نہیں بھئی ایسے کام او بندہ کام نہ کرے جن نال کافر بنے بات ڈھیر سارے کام میں جرا بندہ کریں دا یہ تے کافر ہی نہیں بندا. اس گلو خیال رکھو ہر بندے کو موائد دی تشان نہیں ذکر کیتی گئی. اللہ دے رسول کے فرمائے الحلال بین والحرام بین حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے. ایک چیز ما بین ہے متشابہات چو جرا بندہ اس شبہ والی چیز تو بچ ونے ایمان ہی محفوظ ہے اسلام بھی محفوظ ہے. اس گالوں ہر ایسی شک شبہ والی چیز تو بندے کے کرنا چاہیے بچنا چاہیے. کہیں دی چیز تو پئیے تسا ویکھیے بھئی کہیں دی چیز پئیے کھاون والی ہے تو وہ بھی نہ کھاؤ جب تک بغیر پوچھو نہیں بغیر پوچھے وہ کوئی ہاتھ نہ لاؤ. ہاں تقویٰ تو اس چیز دا نہ ہے. تقویٰ اس چیز دا تھوڑا نہ ہے کہ بے او چیزاں نہ کھاوے بندہ جرا اسلام تو نکل ونجے. تقویٰ چیز ہی نہ اسی دا ہے کہ یہ بغیر کسی چیز دیو پوچھے ہاتھ ہی نہ لاؤ. ہر نکی سکی چیز تو بچ وجے انسان. چکر کاٹ دے ہوں گے ان پر بچے ہمیشہ رہنے والے بے اکواب و اباریک چھوٹے گلاس ہوں گے و اباریک اور بڑے بڑے گلاس ہوں گے بڑے دستے والے. چھوٹے گلاس اکواب تے اباریک جے کو اسا دے جگ جے دے پچھو نپن والا مٹھا ہو دے یہ بھی حسن وقاسم من معین پیالے ہوں گے خالص شراب سے بھرے ہوئے. واہ جی واہ لا یصدعونا جرے وہ شراب خالص پیسن تو نہیں سر درد کریں گے انہا اس سے سر بھی درد نہ کرے سن ولا ینزفون اور نہ وہ بے ہوش ہوں گے. ان تو ساری چیزاں جنت دے اللہ سنا دیتی ہیں. اے مزے حسنے تے مزے وفا کے ہاتھیں چہارم نعمت اور میوے ہوں گے مما من ما اس سے یتخیرون جو ان سا پسند کریں. میوے بھی وہ حسن جے کو وہ پسند کرے سن یتخیرون خود پسند کرے سن. بندے دی پسند اپنی اپنی ہے نا پسند کرے سن جیرا دل آکھے تو وہ میوہ کھاویں. واللہم طائرن پرندوں کا بھی گوشت ہوگا مما یشتاہون جو وہ چاہیں گے. جس پرندے دی چاہت کرے سن بھئی ایسا کبوتر کھاونے جی بٹیرا کھاونے جی ایسا تتر کھاونے جی ایسا مرغابی کھاونی ہے جی جیش دل جیرے پرندے دے گوشت دا دل تیرا چاہے جیش منگ سے ہوا چیز حاصل ہو سی تو معلوم ہے کچھ گوشت دا خیال رکھنا پوسی. لام طائرن پرندوں کا گوشت مما
میں نما اس چیز سے قانون لگا پہ نا یشتاؤن جو وہ چاہیں گے وحور عین یہ بھی ڈاڈا اللہ پاک ڈوچا چھوڑ کے واتا دے حور عین حور ساری جماعت ہی تو وہ کئی ودے نہ چھو دے ای معاملے دے تا زیادہ تڑپ مان دو دینا ایک رکھی دو دی با 5 سال رکھ ٹانگ دیتی تے وا دوجی کو وہ گنا لات ماری تے وا تریجی تے وا چوتھی تے ایک کام اتھے نہ ہو سی ایو جے چیزاں دے بارے پوچھ بھی ہونی ہے تے لتاری لگڑے تو جڑے بے گناہ میں زیادتیاں کرے سکتا ہاں حورن اینن حور ہوگی بادشاہ واسطے ان کے موٹی موٹی آنکھوں والی کہ ہاں ان دی مثال اگو اللہ دیتی ہے کا امثال اللؤلؤ مکنون مثال لولو موتی مکنون چھپے ہوئے حسن جمال دے وچ خوبصورتی دے وچ ایویں حسن جویں لولو موتی ہوندا ہے چمک دے ہیرے جواہرات تے مکنون چھپے ہوئے ہوون بھی موتی تے پائے بھی چھپے ہون کیونکہ عصمت انہاں دی محفوظ ہو سی عصمت دے وچ مکنون ہیں چھپے ہوئے ہیں تے خوبصورتی تے جمال دے وچ کہ ہیں لولو جزاء بما کانوا یعملون بدلہ ہوگا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے لا یسمعون نہیں سنیں گے فیہا اس جنت میں لغوا بہودگیاں ولا تعصیما اور نہ کوئی گناہ کی باتیں جنت وچ بہودگیاں نہ ہو سن گندی گفتگو بھی نہ ہو سی تے گناہ والے فعل بھی کوئی نہ ہو سن الا قیلا مگر ایک ہی بول ہوگا سلامن سلام سلامن سلام ایک ایو لفظ بولا ویسی قیلا قیلا مگر کہا جائے گا سلامن سلام سلامتی ہوئی جیندہ راویں ہوئی جیندہ راویں ہوش راویں نحال راویں واصحاب الیمین اے دوجی جماعت دا تذکرہ جماعت اولا کے حالات کا بیان ہے اور دائیں ہاتھ ہلے ہون تائی نا السابقون اے انہاں دے انعام ذکر ہیں ہونے یمین ہلے اور دائیں ہاتھ ہلے جرین عام مومنین واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین اے آدھا اجمالی ہے بہت کیا ہیں وہ کتنے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے فی صدر مخضود بیریوں میں ہوں گے مخضود جو بے خار ہوں گی بیریوں کے ایسے درختوں میں ہوں گے جن کے اوپر کانٹے بھی نہیں ہوں گے وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ کیلے ہوں گے تائے باتائے بڑے بڑے کیلے ہو سن بادشاہ ہکلے پیا ہوا کہ جنت اکیلا ہو سی اور رکھ دے رہا ہے یہ ان اللہ بہتر جان دے رکھ دے رہے کہ جنگ دے رہے لیکن اتنا قرآن ڈاز دیتے منسود طلحٍ منضود تائے کھیلے ہوں گے بڑے تائے نہ لگے ہوئے تائے بتائے وزل تر پتر وزل ممدود سائے ہوں گے لمبے لمبے سائے ہو سے نا لمبے لمبے سوال پیدا ہوتا ہے سایہ تا ہو دے سورج نال جنتی سورج تا ہونا کوئی نہیں پھر سائے کیا کرے سن سائے ٹھیک ہے سورج کوئی نہیں ہونا تو نورانیت چیزیں ہور تا ہو سن نا ہر چیز دا سایہ ہوتا ہے تو پتہ سویرے گرمیاں دا موسم میں سویرے سویرے ٹھنڈی ہوا پورے علی گھلی کھڑی ہوئے تے سایہ ہوئے تے او چاسان دی خوشنما ہوئے بہار دا موسم ہوئے یہ بھی ایک کہ نعمت ہے بندے دے دل بہلاون واسطے خوشی واسطے مزید چیزاں ہو سن ذل ممدود سائے ہوں گے لمبے لمبے بڑے وماء مسکوب پانی ہوگا بہتا ہوا پانی بھی اندر چلنا پسند بادشاہ نہراں ہو سن شراب دی نہر دودھ دی نہر شہد دی نہر نہراں ہی نہراں ہو سن بادشاہ دودھ دالیاں بھی نہراں ہو سن وہ گل سمجھ آ گئی نہیں ہاں یہ جرا دنیا لا دودھ پیندے پائے اس تو ڈاڈا ہو سی بہشت والا دودھی بھی اج کل بڑا کام کھیت ہیں جرے اسد وجوے الحمدللہ خالص پیندے ورنہ جرا دور لے ویندے پہلے ملائی کٹھا لیندے پیچھے انہوں کو وانج کے دیندے نگا وہ خوش ہو ویندے اجانی خالص یا کے دودھ کئی سیانے ہوئے ہوندے بھئی رات دا چوک فریجی چ رکھا ٹھنڈا ہو گیا سویرے اتو جمی پئی ہوئی ملائی لا گئی تھی تے تلو دے دیتا
کہ انج بھی ہوندے یہ بھی خیانت بندی ہے. خیال رکھو جی رے حقوق جس دا جیویں دیونے نے اوویں اوویں ادا کیتا کر. مائم مسکوب پانی ہوگا بہتا ہوا وفاقہۃ کثیرۃ میوے ہوں گے بہت زیادہ. اچھا اتنے میوے حسن اتنے جنتی حسن تو یہ تو موک ویسن کھاندے کھاندے مثال مشہور پہ کھوئی کھوٹ ویندن کھاندے کھاندے کھوئی کھوٹ ویندے ہوندن تو یہ تو درخت خالی تھی ویسن ایک یہ بڑھتی. فرمایا نہیں نہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوع نہ تو وہ ٹوٹا ہوا ہوگا ولا ممنوعۃ نہ روکا ہوا نہ تو وہ تروٹ سن ٹوٹے آسن تے نہ وہ ختم ہو سن انہاں ترٹنے چھٹنے بھی کوئی نہیں ختم بھی. ہاں اتنے تو کیرا لگ ویندے تو پھل ڈھائے پوندن نا. ہاں اتھے ایک کام بھی نہ ہو سی اور رکاوٹ ہی نہ ہو سی. ہوں تو ایک کھادی دوجا کھادی تریجا بس ہی کر چا کہ ہر ویلے کھاندا ہی راسے ایک کام بھی کوئی نہ ہو سی. لا مقطوعۃ ولا ممنوع یہ بھی بے حیا بن کے بھی گل ہے جڑے ہوں بیواں دا موسم ہے ہوں قطرے دا خراب تھی گیا. چلو کوئی جہنم کو چوں چراں کریا. لا مقطوعۃ ولا ممنوع نہ ٹوٹا ہوا نہ روکا ہوا. ایک ہلو پیچھے وفرش مرفوع بسترے ہوں گے بڑے بلند القدر مقام والے. بعض آدھے اس تو مراد عورتیں ہیں عورتیں ہوں گی بڑی بلند عزت مقام والی. انا انشأناہن انشاء بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو پیدا کرنا خاص طور پر. فجعلنہن بنایا ہم نے ان کو ابکارا باکرا ہیں ہم ان کو باکرا بنا دیں گے. وہ پڑھی ودے ہو سارے فقہ اور روبن اترابا. اچھا ملے صحیح تھے ہووے کو بٹھڑی ہے اور روبن اترابا ملے بھی صحیح تھے جی میں سر پٹی رکھے ہر ویلے. اللہ کے رسول فرمایا نا کہ عورت ساری زندگی چنگائی کیتی رکھو تو ایک دیواری تھوڑی ہو تو ساری کیتی تے پانی پھیر رہے سی ہووے ایو جے ہر ویلے سر پٹی رکھے. اور نہیں فرمایا پیار دلانے والی ہوں گی اترابا تے ہووے چلو اورن ملے تے مرد ہوے 33 سال دا عورت ہوے 100 سال دے بڈھے ایک کے کرے. نہیں ایک کام ہی نہ ہو سی اتراب ہم عمر حسن ہم عمر حسن اتراب ہم عمر حسن و جمال میں بھی عمر میں بھی. لے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے دائیں یہ سارے کہہ رہے حسن دائیں عام مومنین واسطے دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گے. سلتم من الاولین بہت ہوں گے پہلوں سے پہلے جرے گزر چکے نا ان تا انہ چکے ہوں گے بہت ہوں گے دائیں ہاتھ والے. وسلتم من الآخرین اور بہت ہوں گے پچھلوں سے. اس امتی جو بہت زیادہ حسن دائیں ہاتھ والے. واصحاب الشمال تریجی جماعت دا تذکرہ آ گئے ان دے حالات آ گئے تفصیلی. اوے جہنم والے ما اصحاب الشمال کیا ہیں بائیں ہاتھ والے. فی سموم و حمیم جو آگ کی لو میں ہوں گے اور گرم پانی میں. اے جہنمی نا جنہ کو نامہ مال بائیں ہاتھ ہی دیتا ویسی انہاں دے حالات آندے پر کہ ایو جے لوگ آگ دے وچ ہوسن گرم پانی دے وچ ہوسن. وَظِلٍّ مِّن یحموم اور سایہ ہوگا دھوئیں سے. انہاں دا جرا سایہ ہونے نا وہ دھوئیں دے سایہ دے اتے راسے دھوئیں دا سایہ. لا باردوں ولا کریم نہ تو ٹھنڈک ہوگی اور لاک ولا کریم اور نہ عزت کا جینا. نہ تو جہنم میں جنہ واسطے بائیں ہاتھ اللہ واسطے ٹھنڈک ہو سی تو نہ کوئی عزت ہونی نے.
اے لا باردن کوئی ٹھنڈک نہ اسی، یہ نفی ہے نفع جسمانی دی، لا کریم نہ کوئی عزت کا جی نہ ہوگا، یہ نفی ہے نفی نفع روحانی کی۔ انہم وجہ عذاب کیوں نہ کوئی عذاب ملا ویسی جہاں سایہ ہی دھوئیں دا ہوئے، انہم بے شک وہ کانو تھے قبل ذالک اسے مترفین تکبر کرنے والے، خوشحال رہنے والے تھے، دنیا چ مستن، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ سیر سپاٹے چ کرو، کدی اسلام آباد لگے ونجو، کدے مری چلے ونجو، کدی لاہور ٹپے ونجو، کدے گجرات گجرانے ٹورے جلو، عیش و عشرت کھاؤ مزے اڑاؤ، گڈیاں بھجاؤ، موٹر سائیکل اڑاؤ، پچھو صاحبہ کو چڑھاؤ، پھیر پھیر کے چکریاں دے کے واپس آ جاؤ، کھاؤ جی ہوٹل تے روٹی کھاؤ مزے اڑاؤ چساں چاہو، یہ سارے مترفین کنجور ایویں خوشحال رہ گئے دنیا تے، تا انہاں کو اج سزا ملدی پئی ہے۔ ذا قبل ذالک انہم بے شکانو تھے قبل ذالک اس سے پہلے مترفین خوشحال رہنے والے دنیا میں، خوشحال اپنی مرضی دے مالک، اور جی میں بچو ایک کنجریاں کو جو اٹھیا ہے ساڈی جسم تے ساڈی مرضی، ایک کنجریاں اٹھیا ہے نا اسلام کو بدنام کرن والیاں، ساڈا جسم تے ساڈی مرضی، تھوڑا جسم تے تھوڑی مرضی، تو بیاں کو مکالا ملیں تو سکے پیو ہی نہیں، وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ کانو یسرون خوشحالی کے غرہ میں تھے وہ ضد کرتے تھے علی الحنس العظیم بڑے گناہ پر، زندگی دی خوشحالی دی وجہ تو نا خوشحالی دی خاطر غرور ایڈے ہو گئے تو گڈے وڈے کبیرہ گناہ دوتے بھی ہمیشہ کی کر ویندے ہیں، چھوڑے دینا لا یسرون ضد کرتے تھے علی الحنس العظیم بڑے گناہوں پر، بڑے گناہوں پر ضد کرتے تھے، مزے ہیں نا جی میں مشہور ہے بڑے بڑے جی میں ملکاں دے لوگ آندر عیش پرست دبئی والے مڈی گھین کے پاکستان بغیرتی کرے دے، اے مڈی لٹیں دے توا تو ویندے ایو جے کنجر مزے دے وچ آ کے ایڈے ضد کی تو گناہاں دے اوتے ڈٹے ہوئے ہیں۔ وکانو اور تریجا انکار قیامت، کانو اور تھے وہ یقولون کہتے اذا متنا آیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آیا بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تریجا یہ آدھرا سمار ویسوں بات مٹی ہو ویسوں ہڈیاں کھوکھلے پوسیدہ بن ویسوں بلا دوبارہ اٹھائے ویسوں، اے عقل تو بعید گل ہے، یہ گل ہی کوئی نہیں، منکر ہے قیامت دے بھی تاں یہ انہوں کو جہنم دیا سزاواں پہ مل دیں جہنم میں۔ او آباؤن الاولون آیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے، اساں یہ گل نہیں مندے، کول جواب دے میرا پیغمبر ان الاولین والآخرین بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی لمجموعون جمع کیے جاؤ گے، الی میقات یوم معلوم اس مقرر دن معلوم کے، قیامت دن سارے اگلے پچھلے سارے تو اکٹھے ہو سو، ثم پھر جمع ہونے کے بعد تذلیل مجرمین جمع کیتے ویسے اس تو بعد کیوں ہونے مجرمہ کو ذلیل کرن واسطے آقا ویسی، ثم پھر انکم بے شک تم ایھا الضالون المکذبون اے گمراہو اے جھٹلانے والے ہو، لآکلون یہ تو عام مجرمین بے شک تم تھے اے گمراہ جھٹلانے والے، لآکلون کھاؤ تم من شجرن کھائیں گے وہ من شجرن درخت من زقوم تھور سے، تھور کے درخت ان کی خوراک ہوں گے جہنمیوں کے، آپ نے دیکھا ہوگا اتنے چوڑے پتے والے ہوتے ہیں سب اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، یہ تھور نما درخت ہے، یہ کھانا بہت سخت درجے دا ایک کڑوا ہوتا ہے، فمالئون منھا البطون کیفیت عقل ان کے کھانے کی حالت یہ ہوگی کہ بھریں گے اس سے پیٹوں کو، فمالئون پس بھریں گے منہا اس سے البطون پیٹوں کو، فشاربون علیہ پس پیئیں گے اور کھانے کے بعد
زکوم کھانے کے بعد اس کے اوپر پیئیں گے اس پر من الحمیم گرم پانی فشاربون شرب الہیم، اے شراب مجرمین کیفیت شرب، پیئیں گے وہ شرب الہیم، پینا پیاس، پینا بیمار اونٹ کی طرح، ہیم اے اٹھ اس اٹھ جیرا اٹھ ہوئے بیمار تے پانی پیندے پیندے رجدا نہیں، اس کی طرح پیسن پانی پیسن جہنمی، لیکن وہ پانی بھی کہہ رہا اسی گرم پیپ تل چھٹ پیسن، لیکن انہوں دے پیٹ بھریجنے کوئی نہیں، پیٹ بھریجنے کوئی نہیں، فشاربون شرب الہیم، یا ہیم اونٹ پیاسے کی طرح یا ریت کی طرح، ریت دے اتے جتنا پانی پیتی ونجو ریت رجدی کوئی نہیں، اس طرح انہوں دا پیونا ہو سی اتادے جی ابو لہب بادشاہ ٹھنڈا پانی پی دے، ٹھنڈا پانی پی کے رج ویندے، اللہ دا قرآن کہتے جہنمی رج سے نہیں پانی پی کے آگے پانی پیندا ہے، اللہ دے تبت یدا ابی لہب و تب ایندے تڈوے ہاتھ بھی کے ہو گئے برباد، پیندا کیویں آ کے انگلی چو پیندے آ کے، اللہ دے دی انگلی ہی نہیں کوئی سرے کولو گو گھڑت روایات، شرب الہیم ھذا نزلہم، یہ مہمان نوازی ہے ان کی یوم الدین قیامت کے دن کو، اللہ اللہ اللہم لا تجعلنا منہم نحن خلقناہم، دلیل توحید عقلی، ہم نے پیدا کیا تم کو، فلولا تصدقون، پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے توحید اور بعثت کی، افرائیتم ما تمنون، آیا پس دیکھو تم جو پانی ٹپکاتے ہو، افرائیتم ذرا خبر دو تم، ما تمنون جو تم پانی ٹپکاتے ہو، انتم آیا تم تخلقون ہو اس پانی سے بندہ پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، آیا جیرے تواڈیاں شادیاں ہونیاں تسا مل دیو آپس ہی جو گندے قطرے تو بندہ تسا انسان پیدا کریں دے یا اساں پیدا کرن والے ہیں، جڑا پیدا کرن والا مایا تو کو شرم آونی چاہیے، عبادت دے لائق بھی مایا، پکار دے لائق بھی میں، نحنو قدرنا بے شک ٹھہرا چکے ہیں ہم، بینکم الموتا تمہارے درمیان موت کو، ہم تمہارے اندر موت کو بٹھرا چکے، موت مقرر کر چکے ہیں، ما نحنو اور نہیں ہم بے مسبوقین عاجز، ہم نہیں ہیں عاجز، اللہ اس پر کہ ان نبدل امثالکم کہ ہم بدل دیں مثل تمہاری، من ننشئکم اور اٹھا کھڑے ہم تمہیں فیما اس چیز میں لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو، آیا اساں عاجز نہیں کہ تواڈی جگہ تے کوئی مثل ہور مخلوق کھڑے کر دیوں، اور اساں یہ بھی قدرت رکھ دیں کہ تواڈے چو اساں انسان پیدا کرنا چھوڑ دیوں جانور پیدا کر دیوں، یہ بھی اساں کوئی عاجز نہیں، وننشئکم اور اٹھا کھڑا کریں ہم تم سے فیما اس چیز میں لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو، ہم اٹھا کھڑے تم کو اس میں جو نہیں تم جانتے، یعنی آدمی سے کوئی جانور چا پیدا کریں، سور خنزیر علی یا گدے علی چا بنا دیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اسا انج نہیں کریں دے تو یہ بھی ساڈا احسان منو، ساڈے نال شکایت کو شریک نہ کرو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ تحقیق تم جانتے ہو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو ہماری قدرت سے بھی، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ آیا پس تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، تو آپ کو پتہ ہی ہے بھی ایسا پہلی دفعہ پیدا کیتے تو آپ کو بغیر نقشے دے تو دوبارہ سا پیدا کیوں نہیں کر سکتے، اور تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایسا تو کو پہلی دفعہ پیدا کیتے اور پیدا کرنے والا کوئی نہیں، تو بات تساں ساڑی نافرمانی نہ کرو، شرک کفر کو چھوڑو، میں اللہ دی عبادت کرو، بات ڈر دے کیوں نہیں ویدو، ہوں میں اوہ ذات جری تو آپ کو پیدا کر سکتا، تواڈے چو جانوری تا پیدا کر سکتا، میں ہی نہیں تا کر سکتا، خود کو خدا دا خوف کرو، شرک چھوڑ دیو، افرائی تم آیا خبر دو تم، دلیل توحید عقلی،
افرائیتم دلیل اکلی توئی افرائیتم خبر دو تم ما تحرسون جو بولتے ہو تم انتم جو بوتے ہو تم خبر دو ذرا جو تم بوتے ہو نا یعنی جیری زمین اس کاشت کریں دے کنک چڑے باجرا جوار مکئی یہ چیزاں جیرا تسا کاشت کریں دے ہو دسو انتم تزرعونہو آیا تم ان کو اگاتے ہو ام نحن الزارعون یا ہم ہیں کھیتیوں کو اگانے والے یہ کھیتیاں تسا اگیں دے ہو یا اللہ اگیں دے اللہ تواتو سبوال غیران دے نات کیوں دے دے دانا دا حصہ چاہ کے فلانے بابے دا ٹوپا تے فلانے بابے دا ٹوپا جڑا کھیتی اگاوانا لے اسا ہیں تا اس چیز دے لائق بھی سائیں لو نشاؤ اگر ہم چاہیں تو لجعلنا ہو بنا دیں ہم اس کھیتی کو حطامن روندا ہوا فضل تم پس ہو جاؤ تم تفکہون باتیں بنانے والے اسا چاہوں تا تاری کھیتی ساری برباد کر دیو تباہ کر دیو بعد دیج بائے کہ گالی کرو بیٹھے ہائے ہائے اسا تا اجڑ گئے اسا برباد ہو گئے ذلیل ہو گئے ساری ہر چیز رول گئی بعد ہی تو سا گلہ بیٹھے کرو ان لمغرم بے شک ہم تو قرض دار ہو گئے ہم تو دبا دیے گئے اسا تک قرض خواہ ہو گئے ہوئے 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 اسا تک کہ قرضی واپس آسی نفع بھی آسی سارا تا نفع در کنار رہ گیا اصل سرمایہ ہی برباد تھی گئے پیچھے بائے کے گلاں بیٹھے کریں دے ہائے ہائے اسا تک قرض خواہ ہو گئے کیا ہی ہوا ہمارا تو بڑا بھاری نقصان ہوا بلکہ سچ پوچھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے سچ پوچھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے بل نانو اوے کاردار تا جوڑ کے تھی گئے اسا تو بالکل محروم چلے گئے بل نانو بلکہ ہم تو محروم کیے جائیں گے محروم کیے ہوئے ہیں افرائیتم الماء دلیل تو دے سب کچھ کرنا اللہ کون ہے اللہ تا عبادت لائق بھی کھیتیاں کو پیدا کرنا اللہ تا عبادت لائق بھی اللہ افرائیتم الماء خبر دو ذرا تم پانی کے بارے میں الذی تشربون جو تم پیتے ہو انتم آیا تم انزلتموہ اس کو اتارتے ہو من المزن بادل سے ام نحن المنزلون یا ہم ہیں بادلوں سے اتارنے والے اے لوگوں ذرا ڈسو تو صحیح بدلاں چو پانی تساں برسیں دے وے بدلاں چ لے آ کے کہ اساں بدل لے کے برساون والے ہیں بارش کون برساون والے اللہ تا عبادت لائق بھی پکار کے لائق بھی برکتاں دہیندا بھی اللہ نحن المنزلون لو نشاء اگر ہم چاہیں تو جعلنا ہو بنا دے ہم ان کو اجاجا کھارا اگر چاہیں تو جو پانی ہم بادلوں سے برساتے ہیں اس کو کھارا بنا دیں پیون دے قابل بھی نہ راوے فلولا تشکرون آیا تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے اوہ پانی تا وس دے بدلاں لیکن ہوندا مٹھا ہے اللہ دے اگر میں چاہواں تا کھارا چا بناواں لیکن میں کھارا بنیندا نہیں تو کو سمجھنا چاہیے میرے شکر کیوں نہیں وے ادا کرے دے تس کھارا ہی تو کر سکتے نا فلولا تشکرون پس کیوں نہیں تم شکر کرتے افرائیتم النار دلیل تو ہی دیکھ لی اوئے اے آگ واسطے لکڑیاں تو پیدا کرنے والا کون ہے جیرا سردی دے وچ بایا کہتے اوتے ہاتھ بیٹھے ٹکے دے ہو دے بڑے گرمائش حاصل ہو دی پئی ہے اپنے مرغے پکے دے ہو روٹیاں پکے دے ہو کھا دے دسو لکڑیاں تو آگ واسطے کون پیدا کرنے والے مائیں یا تسا پیدا کیتے اگر مائیں کیتے تو برکت میرے نا دے اندر ہے برکت ہندا بھی مائیں تے پکار دے لائق بھی مائیں گل سمجھ آ گئی نہیں نا سردے شو او سکھیندے ہو نا آگ کوئی نہ ہاں آفرائی تو ایک بزرگ ساڑھے کو لاندہ بزرگ ڈیرے دا اتھے ڈیرے تے بڑا اچھا بندہ شغلہ بڑا ہی نہیں لے پیا ہویا کہ 100 والے 2 نوٹ کی دی ودے تے ہی کئی قطرہ پرانا تے ہی بالکل نواں جس کو اساں دے کڑکنا تے او لے پیا ہوئے میں جرے کڈے نہ تے دیوان لگا نہ کرایہ او کو چالے کو تو اس ویلے میرے دل چاہے بھی کو پرانا دینا نواں نہ دینا
میں کہ پرانا تھا کہ وہ کچھ ڈیتے نواں بوجھ چگتے وہ گلیندہ گلیندہ اسی ٹائم آ کے پھولے نا میں تو نواں ہی کتنے ڈھائے گیا کہ میری نیت جو واٹا آ گیا، نیت جو واٹا آ گیا بھائی پرانا تو ڈیندا پہ نواں رکھدا پہ لالا چی تو نواں ہی میرا گویج گئے۔ او زیگری سناوے پیا کہ بندہ جرے ہوئے نا تکڑا سیاڑا جنگا اس جوانی تے والے بڑھڑا آوے نا گھر جرے تو والے سارے ہٹو ہٹو جگہ دیو چولہے دیو تے آ کے بال بکال سارے بیٹھے ہوندے گھر والے تے جرے بندہ بڈھڑا تھیا ونجے اجا کے پرے ودا ہوندے 2 کلومیٹر ایویں گپ پیا سناوے اجا 4 کے پرے ٹوٹائی میں تھوڑا ودا ہوندے تو والے انا کے بچاں دوتے ڈھانے لتڑے نے بالاں کو انا کے بالاں کو لتڑے دے کہ بندے دا بوٹھے پہ دے واری تھی تے اے کام ویندا یا کہ جیرے ہوے تکڑا کماون دا تو والے ہٹ وجو پیوش ہوتے کو جگہ دے باور دی قطرہ بھاس ہے کہ تھے چولہے دے ہوتے ٹھرا ودا ہو سی تو مزدوری کر کے آندے نا تے جیرے مزدوری تو نکل وجے شودا کماون دا ہوندا نہیں اجا ودا ٹوٹا پولا ہوندے تو آدے انے اٹھائی تو بالاں کو لتڑے نے ڈھانے ہوتے آ کے ہیں تو مقصد ہے کہ سردیاں دے وچ آگ جیرے لگی پئی ہوئے تے 4 چفیرے گفتگو چلدی پئی ہوئے تے سیکا ملدا پہ مزہ تا آندے نا تے آخر آگ دو بلیو کوئی ایویں تا نہیں بلی لکڑ نالی بلی ہے نا اے تواڈی آگ دے اسباب پیدا کرن والا میں اللہ یا تساں آپ اگر میں اللہ ہاں پیدا کرن والا مایا منیندے ایویں تے وات عبادت دے لائق وی مایا دیکھو کیویں اللہ پاک ہر گل تو سمجھا دیتا ہے لیکن بندے کترا سوچ ہوئے دیکھو آفرائیتم النار آیا دیکھتے ہو تم آگ کو التی تورون جو سلگاتے ہو تم انتم انشأتم آیا تم اگاتے ہو سلگاتے ہو اس کو آیا تم اگاتے ہو شجرتہا اس کے درختوں کو ام نحن المنشئون آیا یا ہیں ہم پیدا کرنے والے نانو جعلناہا ہم نے بنایا اس کو تذکرتاً یاد دلانے کو یاد دلانے کو آگ کو پیدا کیتے تھے یاد لیمن تاکہ اس آگ کو دیکھ کے آخرت دی آگ دے بارے قدر سوچ رکھو کہ اے او آگے جندے سکنا ہاتھ بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتا وچ دے کے تے اے تا ہے دنیا دی آگ تے جی میری آگے آخرت دی تو اندر ایندھن تا پتھر تے انسان ہونے او کتنی سخت آگ ہونی یاد دلانے کو تاکہ فائدہ دینے و آتش دوزخ یا قدرت عجیبہ متاعا للمقوین اور نفع ہے مسافروں کے لیے اے آگ تو بندہ مسافر جرے ودوں نے فائدہ بھی حاصل کریں دے نا ڈھیر اج میں موسیٰ علیہ السلام آندے پہن تے نال گھر والے بھی گدی آندے ہیں مدین کو واپس ہٹے آندے تو والے دیکھ کے آدن چلو ہائی تا اللہ دی نورانیت دی تجلیات یا کہ تو سا تے ٹھہرو تے میں کو وینا پتہ کر کے آنا دو آگ بلدی پہ کوئی چلو چوانتی بھی چاہنا سیک گھن سکی کوئی سردی آئین تے وانی کے رستہ ہی پوچھا نہ بھولے تا نہیں ودے دیکھو مسافران واسطے کیلی فائدہ ماندے اگرچہ ہوتا تجلیات ہیں ربی لیکن ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام تا ویدے پہن نا بھئی آگے فرمایا متاعا للمقوین نفع ہے مسافروں کے لیے فسبح بسم ربک العظیم یہ دعویٰ صورت ہے اور پاکی بیان کر تو اپنے رب کے ساتھ عظیم جو بڑی عظمت والا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم نمونہ ثبوت قیامت فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں بے مواقع النجوم ستارے کے غروب ہونے کی جگہ مواقع ویسے گھرنے کی جگہ ہے غروب ہونے کی جگہ قسم کھاتا ہوں بے مواقع النجوم ستارے کے گرنے کی جگہ ستارے گرتے ہیں غروب ہوتے ہیں طلوع بھی ہوتے ہیں جب سورج طلوع ہو قرآن ایسا سورج ہے تورات انجیل زبور سارے کیا ہیں ستارے قرآن جس وقت آئے تو سارے کے ہو گئے غروب اس قرآن دے آننا ساری کتابیں کے ہو گئے منسوخ اور قرآن ناسخ کتاب ہے ہاں اتنی عزت والی کتاب ہے قرآن کریم کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی کتاب نہ لانا کیا مطلب کہ قرآن ایسی روشن کتاب ہے اس کے سامنے اور کوئی کتاب لے کے نہ پایا ہوا ہے
اے لوگو، تو اس نے جس طرح تمہارے اوپر سے نیچے کی طرف گھرتا ہے قرآن ستارے، اسی طرح قرآن کو بھی جبرائیل لے کر نیچے گھرا ہے۔ ستاروں کے غروب ہونے کے وقت کی قسم، ستاروں کے غروب کا وقت پچھلی رات ہے۔ وہ آدھا پی ہے نا، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، بے شک لوگو قسم، لو تعالی بڑی چیز ہے، لو تعلمون اگر تم جان لو۔ ہاں قسم ہے ستارے کے گھرنے کی جگہ غروب ہونے کی۔ وَإِنَّهُ یہ جملہ معترضہ ہے، بے شک لقسم اے موصوف ہے نا، عظیم صفتیں دی، بے شک لوگو ایک قسم جیری پیچھو کھا دی گئی ہے، بہت وڈی قسم انہیں، لو تعلمون اگر تم جانو تو، اے جیری اللہ قسم کھا دیا، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گھرنے کی جگہ کی، اے جیری قسم ہے بہت وڈی قسم ہے اگر تسا جانو تا۔ کیوں جواب قسم کہہ رہا ہے؟ پہلے نا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستارے کے گھرنے کی جگہ کی، بات اللہ دے صحیح ہے کہ اے جری قسم میں کھا دیے کوئی چھوٹی قسم نہیں، انہو لقسم عظیم لو تعلمون، کیونکہ عظیم قسم دی صفت ہے، اگر بے شک قسم بہت بڑی ہے اگر تسا جانو تا، کیری قسم بڑی ہے؟ اے قسم فلا اقسم بمواقع النجوم، تو جواب قسم، قسم کیوں کھانا ہے اللہ؟ ان دی قسم دا جواب فرمایا کہ انہو لقرآن کریم، اے لوگو قسم ہے قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، معزز، اے جواب قسم ہے، میں کو قسم ہے اس گل دے کہ قرآن بڑے معزز کتاب ہے، قسم ہے کتاب قرآن مقدس بڑی معزز کتاب ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتابوں میں، مراد لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ علم الہی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں مس کرتے اس کو کتاب کو الا المطہرون مگر پاک بنائے ہوئے یعنی فرشتے، یہ ہے نہیں مس کرتے اس کتاب کو، ادھر تعلق پیچھے بڑھا لو، چھپی ہوئی کتاب جو مکنون ہے نا، کتاب مکنون میں اس کو مس نہیں کرتے مگر فرشتے، یا بات لا یمسہ ہود برجا، نہیں مس کرتے اس کتاب یا قرآن کو، نہیں مس کرتے اس قرآن کو الا المطہرون مگر پاک لوگ، تو اس کا لوگ قرآن کو او ہاتھ لاوے جرا پاک ہوئے، باوضو بندہ ہاتھ لاوے قرآن کو، مشرک تے کافر اس کو ہاتھ نہ پھیلاویں، تنزیل من رب العالمین، تھوڑا تھوڑا اترنا ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ کتاب نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس گالوں تا مسئلہ ہے تو سب پڑھا ہی اسی دیس بھی ہے اور فقہ دی کتاباں چاہے کہ جنبی شخص اور عورت اپنے لیاں دے وچ قرآن کو ہاتھ نہیں لا سکدی اور زبانی پڑھ نہیں سکدے دوئے، جنبی وی اور حیضہ وی، اے عورت جنبی مرد ہے یا جنبی عورت ہے، حیضہ عورت اے نہ قرآن کو زبانی پڑھ سکدی ہے نہ کو ہاتھ لا سکدی ہے، لیکن کتنا صاف مسئلہ ہے، لکھا حدیثہ چیئے فقہ دے کتاباں چی بھی یہ گل ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، لیکن آج تک دیکھو قرآن کو لکھا کے کچھ ہوندہ پی، یہ تھوڑی بے ادبی ہے، کیا ہے حنفیہ دا مسلک نہیں؟ حنفیہ دا مسلک ہے، لیکن آج وہ جنبی قرآن کو بدھی پھیر دے بازو نال، وہ عورت قرآن کو بدھی پھیر دیئے، یہ تھوڑی بے ادبی ہے، جیرے قرآن لکھ کے بیٹھے پرویندن، اور کیڑی بے ادبی زیادی کرے سن اس تو بعد کے آناف دا کم از کم مسئلہ چا مننے نا، آناف دا مسئلہ کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ آناف دا نہیں کہ جنبی اور اے عورت نہیں حالات جنابت دے وچے نہیں پڑھ سکتے قرآن کو، اور اپنے مخصوص دیاں جو بھی قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، اس گالو میدہ عورت کو حفظ کراون کو لو، عورت کو ترجمہ پڑھاؤ قرآن دا اور مسائل پڑھاؤ، کیونکہ اس تراویح تے یہ مسئلے تا سناونے نہیں، اور قرآن کو یاد کر کے بھلا دیونا بہت بڑا جرم ہے، عظیم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن لوگ بڑے زور لے دیں کہ حافظ بنے دے پہ حافظہ، او شودی جدہ سنے سی بھی نہیں، او قرآن بھول وڑنے تو الٹا مجرم بنا والے، انہاں کو قرآن پڑھاؤ ترجمے سمایت تاکہ قرآن دا ترجمہ پڑھے نے،
ترجمہ پڑھیں انہوں کو مسائل پڑھاؤ سمجھاؤ زندگی دے احوال جتنے مسائل پیش آندے حرام حلال دے سب یہ چیزاں جرا فائدہ بھی ہوئے انہوں کو تنزیل من رب العالمین کیونکہ گھرانے دے وچ ایک عورت ہی اگر ٹھیک ہو وجے تو سارا گھرانہ ٹھیک ہو سکدے ایک عورت صحیح ہو وجے پورا قبیلہ صحیح ہو سکدے کیونکہ بچہ دے مدار ابتدا گود جری مال ہی پرورش چنگی ہوئے تو سارا اگو ماحول ہی فٹ ہو سکتا ہے اگر پرورش ہی صحیح نہ ہوئے اور شروع کو لیو کو چنگی پرورش نہ دیتی وجہ تو یقینی گل سارا آوانہ لاگے معاملہ جتنا ہو سی خراب ہو سی ویدا اس گلوں جدا ماں بچے دی پڑھی لکھی عالمہ ہو سی حلال حرام کو سمجھے سی عقیدہ ہی سمجھے سی قرآن دے مسائل ہی سمجھے سی تو یقینی گل ہے بچے دی تربیت بھی اونج کرے سی اون دے فوائد تے اثرات زیادہ ہو سن ہاں تو آج لوگ سکول تے تو زور لئی پائے لیکن قرآن دی طرف کوشش کوئی بھی نہیں کردا دنیا دے حالانکہ یہ چیزاں سب تو ضروری اور اہم ہیں جہاں دنیا آخرت فائدہ دے سن تعلیمی لوگ آدھے تعلیم حاصل تعلیم اصل جے رہے نا جیرا دین او دین دی تعلیم ہے اصل جیری دنیا دی دین دی پئی اے کہری اے تا کھاون پیوان واسطے ہے کماون واسطے ہے پئی اصل تا جیرا علم ہے او علم قرآن و سنت آلہ ہے ہاں تنزیل من رب العالمین اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے آفا بہذا الحدیث آیا اس حدیث کے ساتھ تم مدہنون سستی کرتے ہو حدیث کیا یعنی قرآن بعد اس کے منزل ملنا ہونے کے اللہ دی طرف کو نازل ہون تو بعد ہی ہون تو سب قرآن دے بھی سستی کریں دے وے ان دے حقوق واجبہ ادا کرنی سستی کریں دے وے نہیں قرآن دے حقوق واجبہ ادا کرنی سستی نہیں ہونی چاہیے دی افا بہذا الحدیث آیا اس قرآن کے ساتھ تم مدہنون سستی کرتے ہو اس کے حقوق واجبہ سے وتجعلون رزقکم اے مدانت سے بڑھ کر بناتے ہو تم رزقکم حصہ تم اپنا انکم تکذبون بے شک تم جھٹلاتے ہو اور قرآن کو جھٹلا کے تسا اپنا رزق حاصل کریں دے نا رزق دا حصہ بنے دے ہو آج دیکھو ایو کام ہے لوگوں قرآن کو جھٹلا کے اپنا رزق بنایا ہوئے اے ختمی کلخانی تیجے چلیسویں یارویاں قرآن کو بیان نہ کرن والا تحریف کرن والا بددیانتی کرن والا مسئلہ حق چھپاون والا دیکھو سارے قرآن دی تکذیب دے مرتکبین انہاں ایک کام کر کے اپنا رزق بنایا ہوئے ایو کام آج کریں دا پی ملا پیر جرا قرآن کو کما حق کو ہوں دے مسائل لوگوں کو بیان نہیں کردا صرف کیوں نہیں کردا وہ کو پتے میں نہ کو صحیح گل قرآن علی بیان کراں تا میں کو ایک کھاونا کتھو کھاساں پیٹ پوجی کتھو ہو سی میں بیان کراں تا اکثر ہونے مسلح چاہتے نسان علی کار مسجد ہی میں کو کائیں نہیں کھڑا ڈیونا تا دیکھو اے بھی تا قرآن دی تکذیب ہے نا بددیانتی ہے بددیانتی کو قرآن نال بددیانتی کر کے انہوں اپنا رزق بنایا ہوا ہے ایویں ان کول خانی تے نہ ونجا تا میں کو کون رزق دے سی حالانکہ وان کے دیکھو اے آدھے میں قرآن بیان کریندا تا بددیانتی بھی ہے ایویں تیجے چلیسویں یارویں اکثریت دنیا آج اس چیز کو قرآن دی تکذیب کر کے رزق حاصل کریں دی پئی اللہ دے رسول فرمائے ایک وقت آسی لوگ اپنے منہ نال ایویں کھاسے جویں ڈھور اپنی بندری تے کھاندا ہے ایویں منہ نال کھاسے او اج وقت آ گئے او کنائے ڈھور منہ نال اپنے منہ نال کھاون والے ہو سن جویں ڈھور کھاندے نے اپنی کھرلی دے اوتے او اج ویکھو لوگاں دی خوشامتا کرے سن لوگاں دی خوشامتا کرے سن تعریف کرے سن انہاں دی منہ دے اوتے خوشامد کرے سن صرف اس گل تک چند ٹکے لبھن انہاں دیکھو اج ایو کام کیتے منہ نال خوشامتا چند ٹکے حاصل کرن دی خاطر انہاں دی خوشامتا انہاں دے اگوں بیٹھ کے چوچلے کرنا انہاں دے گیت گاونا انہاں دے تعریف کرنا او آ کے اس جڑے گیت گاندن تعریفاں اپنے سندن او والے چند ٹکے دے دین ہاں جی لے جا اے لوگ جڑے اپنے منہ نال کھاندے پین جانوراں دی طرح
اس گالوں کو رزق جو کچھ مالک لکھے ہو تو آپ کو ضرور مل سی، رزق مالک نہیں بند کرے دا جنگل چ راہ والے جانور تے حیوان دا ہی بند نہیں کیتا تو ستا وتوی انسان ہی میں رزق ضرور رسی، لیکن کہیں دے چوچرے کرن دی لوڑ نہیں، کہیں دے اگوں یہی کرن دی ضرورت نہیں، کسی دی خوشامد کرن دی ضرورت نہیں، کسی دے تعریف تے گیت تے پل تے تھر بنن دی لوڑ نہیں، اون دے منہ دے ہوتے ہاں تعریف مالک دی کرو، گیت مالک دے گاؤ، اللہ پاک تو کو رازق کے کھوے سی، عزت بھی ود کے دے سی۔ تاج ہوا حدیث دا مصداق دنیا بن چکی ہے کہ اگلے دے چند بول دے منہ تے واہ جی واہ وڈا تو بادشاہ تیرے کیا کہڑے، سارے ایک پاسے تھی ونجن لیکن جتنی سخاوت تیری ہے نا تیج وت ڈٹھی نا اون والے ہٹ کے چلو لے آدھا کلو حلوے دا کھوائی اے ڈھور جی منہ نال کھاندے ایویں کھاتے ان دی تعریف کیتی ہے اگلے کو کھوائے۔ تو اس گلوں خیال رکھنے کہہ دی تعریف انج قسم دی کرن دی ضرورت کہتے حدیث دا مصداق اسا لوگ ہی نہ بن ونجوں پیچھے کیا دن کے کرے کرنی پوندی ہے نا، کرنی پوندی ہے نا، ماحول دو ایویں ہے اور ماحول بندیاں نال آپ بنے سن یا ماحول آپ خراب تھی، بندے ٹھیک ہو وجن تو ماحول تو آپ فٹ ہو سی، ماحول کو خراب کیتے تو انہیں گندیاں بندہ کیتا ہے۔ اس گلوں فرمایا کہ ایو جی لوگ ہیں ہون قرآن اے بھی پتے کہ قرآن اللہ دی نازل شدہ کتاب ہے، ای بھی اللہ دی طرف کول ہے، لیکن وقت بھی ہٹ کے قرآن دے حقوق ہون مدانت بےمانی کرے دن تے سستی کرے دن، حتیٰ کہ اتنے تک پہنچ چکے ہیں تجعلون رزقکم انکم تکذبون کہ انہاں لوگاں قرآن کو جھٹلا کے اپنا ایک رزق بنا چکے ہیں، حصہ لے چکے ہیں رزق کی انکم بے شک تم تکذبون، بے شک تم تکذبون تم جھٹلاتے ہو، فلولا زجر کیوں نہیں اذا بلغت الحلقوم جب پہنچے گی روح الحلقوم کو، اے تے سان نرگٹ تے جرے پہنچ ویسی، وانتم اور تم ہین اذن اس وقت تنظرون تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو اس وقت جنا روح پہنچ ویندی ہنزلی دے ہوتے اس وقت تو اپنی اکھاں نال ویندے کھڑے ہو دے ویکھ رہے ہوندے وے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، ہاں اصل ہی فلولا ترجعونہا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں تم لوٹاتے اس روح کو واپس جب پہنچ جاتی ہے حلقوم کو، اوے ذرا ہمت کرو نا جرے آدھے روحاں واپس لوٹ نکلی ہوئی چیز تا واپس لوٹاونا بڑا مشکل ہے، کیوں نہیں جرے روح تے ہنزلی تے پہنچ جائے اون والے ذرا روح کو والا واپس ٹنگا تو ہٹا کے لے آؤ نا، کیوں نہیں لوٹاتے تم اس کو جب پہنچتی ہے حلقوم کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس بات کے روح نکلی ہوئی واپس لوٹ آندی، اے آیت نہ سے کتی ہے اس دے ہوتے کہ روح نکل دیے اور واپس بھی نہیں آندی، یہ آیت نہ سے کتی اس گل دے ہوتے روح نکل دی بھی ہے اور واپس بھی نہیں آندی، روح نکل دی، وانتم اور تم ہین اذن اس وقت تنظرون تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے، ونحن اقرب اور ہم بھی اس وقت اقرب الیہ زیادہ قریب ہوتے ہیں الیہ اس مرنے والے کی طرف، منکم تم سے، ولکن لا تبصرون لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، اللہ دے ہم بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے با اعتبار علم کے، بعض آدن با اعتبار علم دے اعتبار نال اللہ قریب ہوں دے، اور بعض آدن کے حقیقی معنی دیتے معمول رکھو اللہ ذات دے اعتبار نال بھی قریب ہوندا ہے، لیکن گل یہ کہ اللہ کو ہی اکھ نال بندہ کوئی دیکھ نہیں سکدا، اس گل تو ابا فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کہ تیرے کول کوئی پوچھے کہ اللہ دے رسول تو معراج تے گئے اللہ کو ڈٹھا ہے یا کوئی نہ، نہیں اللہ کو ان اکھیں نال کوئی نہیں دیکھ سکدا، کوئی آکھے تے کو تو نبی پاک ڈٹھا ہی تو وڈا جھوٹ بولے ہے،
ان فرمایا ولیکن لا تبصرون لیکن تم نہیں دیکھتے، فلولا یاد بادیوت کیوں نہیں ان کنتم اگر تم غیر مدینی، اگر نہیں ہو تم کسی کے حکم میں جیسا کہ تمہارا عزام ہے، اگر نہیں ہو تم غیر مدینی، اگر تسا کسی دے حکم وچ ہیوے نہیں فارغی وے تو ترجعونہا ذرا لٹاؤ تم اس روح کو بدن کی طرف، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ روح واپس آویندی فاما واہ قربان کی میں اگر ہمت کرو روح کو واپس لٹاؤ تو اس گالوں قرآن دے ناسے کہتے ہیں روح نکل دی بھی ہے تو روح بدن کی بلا مرا پہلے واپس ہی نہیں آندی قیامت تو پہلے فاما بہرحال جماعت ثالث کا بیان ہے یادا ثانیاً بہرحال وہ لوگ انکان جو تھے من المقربین مقربین میں سے یہ ہے انبیاء کے لیے فرعون و ریحان رات میں ہوں گے و ریحان اور روزی ہے و جنت و نعیم اور نعمتیں ہیں جنت کی و اما بہرحال جماعت اولیٰ کے صفات کا بیان ہے اما بہرحال انکان من اصحاب الیمین اگر تھے وہ دائیں ہاتھ والے فسلام لکا تو اس تو پہلے یقال لہو کہا جائے گا اس کے لیے سلام لکا تیرے لیے من اصحاب الیمین تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے انت من اصحاب الیمین تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے وَأَمَّا اے جماعت ثانیہ بہرحال انکان من المکذبین کہ تھا تو من المکذبین جھٹلانے والوں سے ضالین گمراہوں سے فنزل من حمیم پس اس کے لیے مہمان نوازی ہوگی گرم پانی وتسلیت جہیم داخلہ ہوگا جہنم کا داخل ہونا ہوگا جہنم میں ان ھذا بے شک یہ جو مذکور ہے لہو حق الیقین لائق یقین کے اور جی ریاست کو ترائے جماعت دے تذکرے سنا دیتے ہیں تفصیلی حالات ہی سنا دیتے ہیں انہاں دے نتائج ہی سنا دیتے ہیں اے یقین دے زیادہ لائق ہے کہ تو ہی گل کو مانوائیں یہ بے شک ھذا یہ مشار لائے یہ سب کچھ پہلے گزر چکا ہے بے شک یہ جو گزر چکا ہے لہوا حق الیقین ٹھیک ہے لہوا حق الیقین وہ لائق ہے وہ لائق ہے یقین کے لہوا ہوئے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پڑھا اسی کتے زور با کو زوربا فاولا کو فعلا فَسَبِّحْ پس پاکی بیان کر بِسْمِ رَبِّكَ تو اپنے رب کے نام کے ساتھ العظیم جو بڑی عظمت والا ہے یہ بیان دعوی سورت دوسری مرتبہ